بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تین انتہائی عام خبریں ہیں جو اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ عمر سرفراز چیمہ نے پنجاب کا وزیر داخلہ بنتے ہی پولیس کو رانا ثناء اللہ کے حوالے سے پہلا حکم جاری کر دیا ہے۔ آئی ایم ایف نے اسحاق ڈار کی نگرانی پر ایک بھارتی خاتون کو مامور کیا ہے۔ یہ معاملہ کیا ہے؟ خان نے ایک اور وکٹ گرا دی ہے اور پاکستان کی سیاست میں اس ہفتے کے اندر عمران خان، تحریک انصاف اور حکومت کے مابین اعصاب کی جنگ ایک مرتبہ پھر عروج پر ہے۔ کون کامیاب ہوتا ہے، تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ امید کروں گا کہ آپ سماعت کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ جب کوئی جماعت غیر مقبول ہوتی ہے اور خاص طور پر جب حکومتی جماعتیں مقبول ہوں تو لوگ اپوزیشن کو چھوڑ کر حکومت کی جماعتوں کے اندر شمولیت کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ ان کی پریفرنس ہوتی ہے تاکہ ان کے لوکل جو ان کے دھڑے ہیں، ان کے کام کاج ہوں اور اگلا الیکشن ان کا بہتر ہو جائے۔ لیکن یہاں ملک کے اندر الٹی گنگا بہہ رہی ہے۔ جب سے عمران خان کو اقتدار سے علیحدہ کیا گیا ہے، اس کے بعد روزانہ وہ کسی نہ کسی جگہ پر جلسہ کر رہا ہوتا ہے۔ ہزاروں لاکھوں عوام اس کو سن رہے ہوتے ہیں۔ عوام اور عمران خان اس وقت ایک طرف ہیں اور باقی سارے دوسری طرف ہیں، اور ان کو بھی اندازہ ہے کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ نواز شریف اور ان کے خاندان کو جس طریقے سے کلین چٹ دی جا رہی ہے، حالانکہ یہ عدالت بنام نواز شریف ایک کتاب ہے اور اس کے اندر مکمل جو پاناما کیس چلا تھا، پھر ایمن فیلڈ اپارٹمنٹ کیس اور دیبیا پیپر، اس کے علاوہ جو ہے وہ العزیزیہ ریفرنس اور باقی جو کیسز ہیں ان کے اندر جو جی آئی ٹیز بنے، جو رپورٹس آئی، جو کرپشن تھی، جو آف شور کمپنیز تھی، کیا کیا گواہان نے سٹیٹمنٹس تھی، کیوں نااہل قرار دیا گیا، یہ سارے ثبوت ہونے کے باوجود بھی اب نیب آرڈیننس کے اندر ترامیم کی گئی اور بڑی پتلی گلی سے شریف خاندان کو جو ہے وہ ہٹایا گیا۔ پھر حیرت اس بات کی ہے کہ پنجاب کی جو حکومت ہے اس کو تبدیل کرنے کا ذکر کیا جاتا ہے اور اس پر بھی جو چودھری شجاعت ہیں ان پر اعتماد کیا جاتا ہے۔ یہاں پر جو غیر ملکی طاقتیں ہیں ان کا پاکستان کے الیکشن پر ہمیشہ اثر رہا ہے، اور خود وہ بابا شجاعت حسین جو انہوں نے ایک کتاب لکھی، سچ تو یہ ہے، اس کے اندر انہوں نے 2008 کا جو الیکشن تھا اس کا ذکر کیا، 7 کا، کہ جو بائیڈن جو اس وقت امریکہ کے پریزیڈنٹ ہے وہ اس وقت امریکہ کے نائب صدر بھی بعد میں بنے، لیکن ایک زمانے کے اندر وہ سینیٹر تھے، اور پاکستان کے اندر پیپلز پارٹی کو جتوانے کے لیے پرویز مشرف جو ہے اس کے ساتھ ایک ڈیل ہوئی، این آر او ہوا، اور یہ این آر او جب بھی ہوتے ہیں ملک کے اندر تباہی اور بربادی لے کر آتے ہیں، تو اس وقت بھی مسلم لیگ کاف کو کہا گیا کہ آپ کو 25 30 40 سیٹیں مل جائیں تو آپ نے شور شرابہ نہیں کرنا، دھاندلی پر بات نہیں کرنی، بلکہ آپ نے الیکشن کو تسلیم کر لینا ہے۔ اور پرویز الہی بتاتے ہیں کہ امریکی جو نمائندہ وفد ہے لاہور کے اندر وہ مجھ سے ملا اور یہ ساری بات کی، اور یہ شجاعت حسین نے خود اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ لیکن آج کل شریف خاندان کے حوالے سے بھی بہت کچھ انہوں نے لکھا ہے، لیکن وہ جس طرح ان کے ساتھ ملے ہیں تو اب پارٹی جو تحریک انصاف ہے وہ مقبول ہے، اور ایک اور بڑی عام آزاد امیدوار ہیں، اور یہ وکٹ گرا دی ہے تحریک انصاف نے، جو آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ لیکن یہ اکاڑا سے جو ہے وہ آپ کو علم ہے پی پی 186 سے یہ آزاد امیدوار ہیں، مار عبدالستار، ان کا ایک بڑا مضبوط حلقہ ہے، بہت مضبوط یہ وکٹ ہے، جو مار عبدالستار نے عمران خان کی قیادت پر جو ہے وہ اعتماد کا اظہار کیا ہے، اور بنی گالہ کے اندر انہوں نے ملاقات کی۔ آپ اندازہ کر لیں کہ نون لیگ جو ہے اس کے اندر جب سے لوٹے گئے ہیں تو نون لیگ مشکل میں ہے کہ لوٹوں کو ٹکٹ دینا ہے یا ٹکٹ نہیں دینا، ان کی اپنی جو پارٹی کے لوگ ہیں وہ ناراض ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے تمام جماعتوں کے اندر۔ تو اس وقت نون لیگ یا فضل الرحمان یا دیگر جو جماعتیں ہیں وہ اتنی غیر مقبول ہیں کہ حکومت میں ہوتے ہوئے بھی لوگ ان کے اندر شمولیت نہیں اختیار کر رہے، جبکہ تحریک انصاف میں پہلے ہی ہر حلقے کے اندر 5 6 امیدوار ہیں، وہ اپنی جنگ لڑ رہے ہیں کہ کس کو ٹکٹ ملنا ہے، اور پھر بھی نئے امیدوار تحریک انصاف کے اندر جو ہے وہ جائننگ دے رہے ہیں۔ اور یہ بات آپ کو یا مجھے نہیں، اس ملک کی تمام جو ایجنسیز ہیں ان کے بھی علم کے اندر ہے، اور زیادہ دیر تک عوام کے مقابلے کے اندر جو ریزسٹنس ہے یا زبردستی کی جو چیزیں ہیں وہ مسلط نہیں کی جا سکتی۔ اب پاکستان کی بڑی دوہری انسلٹ ہوئی ہے، اوورسیز پاکستانیوں نے
ہمیشہ ہر ملک کے اندر ان کو بڑا ٹف ٹائم دیا ہے۔ اسحاق ڈار امریکہ گئے، امریکہ کے ایئرپورٹ پر آپ نے دیکھا کہ پاکستانیوں نے دیکھا کوئی منظم وہاں پر احتجاج نہیں تھا کہ کوئی پی ٹی آئی نے کال دی اور لوگ جمع ہوئے۔ یہ ایئرپورٹ پر جہاں جاتے ہیں، کسی ٹرین میں بیٹھتے ہیں وہاں پر، تو وہاں پاکستانی جب بھی دیکھتے ہیں تو وہ چور چور کا نعرہ بلند کرتے ہیں۔ سفارت خانے کا بندہ جس طرح گالیاں نکال رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو یہاں یہ پاکستان کی ایک بڑی انسائٹ ہوئی ہے جو یہاں دیکھنے والی، اور وہ یہ کہ آئی ایم ایف، آپ کو علم ہے وہ پاکستان کے ساتھ پاکستان کا پروگرام چل رہا ہے۔ 1 ارب ڈالر کے لیے پاکستان نے کتنی جو ہے وہ ایڑیاں رگڑی ہیں، کتنا ماتھا ٹیکا ہے، اور اس کے بعد وہ ملا ہے۔ لیکن اب جو اسحاق ڈار ہیں، گورنر اسٹیٹ بینک ہے، جو معاہدہ ہوا ہے ہمارا آئی ایم ایف کے ساتھ، تو اب اسحاق ڈار اور پاکستان کی وزارت خزانہ اور جس مد کے اندر جو پیسہ خرچ ہونا ہے، ظاہر ہے آئی ایم ایف اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ ہمیں بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ نے یہاں سے بجلی کا ریٹ بڑھانا ہے، یہاں سے گیس کا بڑھانا ہے، تو بڑھا کر آپ نے اس طریقے سے اپنی اکنامک سچویشن جو ہے اس کو مینٹین رکھنا ہے۔ تو یہ ایک دورہ تھپڑ لگا ہے پاکستانی کو، اور یہ ایک انڈین اکانومسٹ ہیں گیتا گوپی ناتھ، ان کو پاکستان کے اقتصادی امور کی نگرانی دے دی ہے آئی ایم ایف نے۔ آپ اندازہ کر لیں پاکستان اور بھارت کے جو تعلقات ہیں، کتنی حساس نوعیت کی انفارمیشن ہے، کتنا حساس ڈیٹا ہے جو آئی ایم ایف کے پاس جائے گا، اور یہ بھارتی جو خاتون ہے اس کو نگرانی سونپی ہے، اور اسٹیٹ بینک اور فائنانس منسٹری تقریباً انہی کو رپورٹ کریں گے، اور ہر بڑے پروجیکٹ کی فنڈنگ کی سکروٹنی بھی یہی میڈم گیتا آئی کریں گی۔ یہ وہ خبر ہے جس نے پاکستانیوں کو اور زیادہ پریشان کر دیا ہے۔ لیکن اب آپ کو بتانا ہے کہ رانا ثناء اللہ تڑیاں بھی لگا رہا ہے، سارا کچھ کر رہا ہے، لیکن رانا ثناء اللہ کا جو بندوبست ہے اب صرف زبانی جمع خرچ نہیں ہے بلکہ ایکچول وہ تیار کر لیا گیا، اور اب رانا صاحب جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ فیصل آباد کب آتے ہیں، چونکہ عدالت نے اپنے جو وارنٹ گرفتاری ہے وہ منسوخ نہیں کیے، وہ ابھی تک موجود ہیں۔ اور جو گزشتہ روز عدالت کے اندر کاروائی ہوئی، اینٹی کرپشن عدالت راولپنڈی کے اندر، اس کے اندر جو ہے وہ کیس کی سماعت 19 اکتوبر تک ملتوی کی گئی ہے۔ تو 19 اکتوبر تک رانا ثناء اللہ اگر اسلام آباد کے اندر چھپے رہتے ہیں تو معاملات ٹھیک ہیں، پنجاب میں اگر وہ داخل ہوتے ہیں یا کسی بھی صوبے کے اندر تو وہاں سے اینٹی کرپشن پنجاب ان کو گرفتار کر سکتی ہے۔ اور یہاں پر عدالت نے کہا ہے کہ اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کی ایف آئی آر 20/19 کی سماعت جو راولپنڈی اینٹی کرپشن کورٹ میں ہوئی ہے، جس میں معزز عدالت نے کیس کی سماعت کو ملتوی کیا ہے 19 اکتوبر تک، لیکن کرپشن اور اختیارات کے ناجائز استعمال میں ملوث افراد کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی بلا تفریق عمل میں لائی جائے گی، اور وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ موجود ہے۔ اب یہ عدالت کی طرف سے جب وارنٹ بحال ہیں تو آپ کو علم ہے کہ کرنل ریٹائرڈ جو ہاشم ڈوگر ہیں ان کو ہٹا کر سابق گورنر پنجاب اور پی ٹی آئی کے بڑے نظریاتی ورکر ہیں یہ عمر سرفراز چیمہ، ان کو جو ہے وہ بنایا گیا ہے پنجاب کے اندر وزیر داخلہ۔ اب یہ وزیر داخلہ نے آتے ہی جو پہلا حکم جاری کیا ہے وہ حکم رانا ثناء اللہ سے متعلق ہے۔ انہوں نے کہا جی اینٹی کرپشن نے گرفتار کرنا ہے رانا ثناء اللہ کو، تو آئی جی صاحب پولیس کی معاونت کریں اینٹی کرپشن کے تحت۔ جو ہی رانا ثناء اللہ وہ پنجاب کی حدود میں داخل ہوتا ہے تو اس کی گرفتاری ہونی چاہیے۔ تو عمر سرفراز چیمہ نے آئی جی پنجاب پولیس کو ہدایت کی ہے کہ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کی گرفتاری کے لیے اینٹی کرپشن پنجاب کی معاونت کریں۔ کھیل بڑا دلچسپ صورتحال اختیار کر گیا ہے۔ وفاق کے اندر تحریک انصاف کی گرفتاریوں کی رانا صاحب دھمکیاں دے رہے ہیں، عمران خان کو گرفتاریوں کی بات کر رہے ہیں، تو پنجاب کے اندر تو جو ہے اس وقت ان کی گرفتاری کا بندوبست ہو رہا ہے۔ بڑے بہادر ہیں، اب لوگ دیکھتے ہیں کہ 19 تاریخ تک یہ پنجاب میں کہاں داخل ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اور یہ امتحان ہے اس وقت پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں ان کا، یہ بڑی ڈیمانڈ ہے، اور وہ اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ بجائے اس کے کہ عمر سرفراز چیمہ جہاں اینٹی کرپشن پنجاب وہ زبانی جمع خرچ نہ کریں بلکہ یہ عملی اقدام کریں، ٹویٹر پر صرف ٹویٹ نہ کریں بلکہ گرفتار کر کے ہمیں اطلاع دیں، چونکہ جینون کیس ہے، ایف آئی آر ہے، عدالت نے وارنٹ گرفتاری منسوخ نہیں کیے۔ تو یہ ایک دلچسپ صورتحال ہے۔
اب دیکھتے ہیں، یہ جمعہ کا دن ہے، ظاہر ہے بندوبست تو قانونی اعتبار سے کیا جا رہا ہے، عملی اقدامات اس پر ہوتے ہیں نہیں ہوتے، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ اگر وفاق سے ہلکی سی بھی کوئی حرکت ہوگی تو پنجاب سے بھی حرکت ہوگی، اور یہ ہونا نہیں چاہیے کہ صوبے اور وفاق آمنے سامنے ہوں۔ ملک کے جو مقتدر ادارے ہیں ان پر بڑی عام ذمہ داری جو ہے وہ آتی ہے کہ وہ معاملات کے اندر اگر لوگ کہتے ہیں نیوٹرل ہو جائیں تو یہ حکومت قائم نہیں رہ سکتی۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔